آدم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، پھر آدم نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اور توبہ کس الفاظ سے کی، توبہ کن الفاظ سے کی، کن الفاظ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 8 کے اندر اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے بارے الہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ کی ذات مجھے معاف نہیں کرے گی، مجھے نہیں بخشے گی تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ دکھلا دیا انسانیت کو کہ انسان سے گناہ بھی ہوں گے، اور گناہ کرنے کے بعد میں کرنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور انسانوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میں یہ پوری دنیا بنائی گئی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کی جماعت کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرات انبیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بادل سے چھا جاتے ہیں، یعنی انسانیت کی وجہ سے، بشریت کے تقاضے کی وجہ سے کبھی کبھی گناہ کا میلان ہوتا ہے۔ کرتا کیا ہوں، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی انسانیت کے تقاضے کی بنا پر کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بھی سائبان آتے ہیں، میرے دل کے اوپر بھی بدلی چھاتی ہے گناہوں کی، لیکن میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ لفظ استعمال کیا 100 مرتبہ، 100 مرہ۔ اور اسی طریقے سے دوپہر کے اندر جمعے کے وقت میں جو یہ بات آئی تھی خیر من الف شہر، شب قدر کے بارے میں، کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ ایک بات میں یہاں پر بتاتا ہوا چلتا ہوں کہ زمانے جاہلیت کے اندر، اس وقت عربوں کے اندر زیادہ پیسوں کی تعداد نہیں ہوا کرتی، اسی طریقے سے کوئی گنتی کی تعداد ان کے یہاں نہیں ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ ہو گیا 1000 تک کی گنتی ان کے یہاں مشہور تھی۔ اور عربی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے الف کا لفظ ملتا ہے 1000 کے لیے، اس کے اوپر کوئی لفظ نہیں ہے۔ ملین کے لیے وہی ملین بنا دیا گیا، اسی طریقے سے 1 لاکھ کہنا ہو تو الف ملین کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل لفظ ہے وہ 1000 کے اوپر کا لفظ نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے ثواب کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ جو بھیڑ ہے ان کے اوپر بال ہے، اس کی تعداد سے زیادہ اللہ ثواب دے گا۔ اسی طریقے سے شب قدر کے بارے میں کہہ دیا گیا ہزاروں مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر گنتی کی جو تعداد ہے اس کا حسب نہیں ہے کہ 100 ہی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفار کرنے کا مطلب ہے میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ افضل ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان عربوں کے اندر گنتیوں کی زیادہ تعداد نہیں تھی، وہ زیادہ گنتیوں کو جانتے نہیں تھے، اس وجہ سے الف کا تذکرہ کر دیا جاتا تھا، کبھی 100 کا تذکرہ کر دیا جاتا تھا، اور ورنہ عام طور پر بھیڑ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو بیان کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے دل کے اوپر جب سائبان آیا کرتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بکثرت استغفار کیا کرتا ہوں۔ اور ایک استغفار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا اور اس کا نام رکھ دیا سید الاستغفار، اور اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اگر اس سید الاستغفار کو اگر کوئی شخص صبح پڑھے گا تو شام تک اگر اس کی وفات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اگر رات کے وقت میں کوئی اس استغفار کو پڑھے گا تو صبح تک اگر اس کی وفات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کا داخلہ فرمائے گا۔ تو یہ ہے استغفار کی فضیلت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا تھا میں نے آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے بیان کیا۔
اسی طریقے سے ایک اور نبی، ان کے اندر بھی گناہ کا مادہ پیدا ہوا، گناہ کا ایک ارادہ پیدا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے خوف اور خشیت کی وجہ سے، ان کے صبر اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ مشہور واقعہ، جس واقعے کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واقعات میں سے سب سے بہترین واقعہ یہ ہے، اور نبی کے سامنے اعلان کر دیا قرآن پاک میں، اے نبی نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی میں آپ کے سامنے واقعات میں سب سے بہترین واقعے کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس پورے واقعے کو بیان کیا۔ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام، مختصراً بتا رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، باپ شریف بھائی، ان بھائیوں کے دلوں کے اندر یہ خیال اور یہ وسوسہ آ گیا کہ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ یہ جو یوسف ہیں اور ان کے بھائی بنیامین ہیں، ہمارے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم 10 لوگوں کی ایک پوری جماعت ہے۔ ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا، اور پھر وہ یہ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد میں پھر توبہ کر لیں گے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں تو ہمارے والد کی جو نظر عنایت ہے وہ ہم بھائیوں کے اوپر پڑ جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، بعد میں نیک لوگ بن کر کے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے یہ کہا ایسا کرو، قتل مت کرو، یوسف کو ایسا کرو ایک کنویں کے اندر ڈال دو، کنویں کے اندر ڈال دو، وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا دور دراز سے، وہ آ کر کے ان کو لے جائے گا۔ چنانچہ یہ اپنے باپ کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، ہم یوسف کو اپنے ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں، یوسف میرے ساتھ میں چلے، سیر و تفریح کرے گا، پکنک منائے گا، یرتع ویلعب، کھائے پیے گا اور ہمارے ساتھ میں کھیل کرے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ والد کے دل کے اندر خیال آ گیا اور انہوں نے یہ شبہہ ظاہر کیا، کہنے لگے مجھے ڈر یہ ہے ان یاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا آ کر کے کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور تم لوگ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو ان لوگوں نے یقین دلایا نہیں والد گرامی ایسا نہیں ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پوری ایک جماعت موجود ہیں، ونحن عصبہ، اور یوسف کو آ کر کے کوئی بھیڑیا آ کر کے کھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے باپ کو یقین دلایا، اور یقین دلانے کے بعد میں وہاں سے لے گئے۔ لے جانے کے بعد میں پھر انہوں نے اپنی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کے پوتے کو اتار لیا اور ان کو دھکا دے دیا کنویں کے اندر، اور اس قمیص کو خون میں رنگ کر کے واپس لے آیا اور آ کر کے کہہ دیا ہم لوگ کھیل رہے تھے اور حضرت یوسف کو ایک بھیڑیا آیا اور نکل کر کے چلا گیا۔ ادھر حضرت یوسف کے پاس میں قافلہ آیا مصر سے، اور وہ قافلے نے حضرت یوسف کو نکالا اور نکال کر کے وہاں سے لے گئے۔ دھیرے دھیرے ہوا یہ کہ عزیز مصر اپنے یہاں پر لے گئے، اور لے جانے کے بعد میں حضرت یوسف کو اپنے گھر میں رکھا اور زلیخا کے ساتھ میں کہہ دیا کہ ان کا اکرام اور اعزاز کرو، اور حضرت یوسف کو انہوں نے ایک اعزاز بخشا۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جو اس وقت کہنے کا حاصل یہ ہے، جب زلیخا نے حضرت یوسف کو دیکھا تو دیکھ کر کے زلیخا کے دل کے اندر غلط داعیہ پیدا ہو گیا اور غلط تقاضا پیدا ہو گیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں برا فعل کرنے کا۔ میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان جو بنایا ہے، انسان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہے، انبیاء کو گناہ سے محفوظ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی نبی کے دل کے اندر بھی انسانیت کی وجہ سے، بشریت کے تقاضے کی وجہ سے گناہ کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کیا ہی تھا، یوسف کے دل کے اندر بھی زلیخا کا ارادہ پیدا ہو گیا۔ نبی ہے، اس کے باوجود بشریت کے تقاضے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے یوسف کے دل کے اندر بھی زلیخا کے لیے ارادہ پیدا ہو گیا۔ لولا ارعا برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلیل و شواہد کو نہ دیکھتے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باز نہ رکھتے تو یوسف علیہ السلام سے بھی گناہ کا صدور ہو جاتا. لیکن کیا ہوا؟ حضرت یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باز رکھا. پھر یہ پورا واقعہ ہوتا رہا. آگے چل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے. جیل سے جب رہا ہو کر کے آئے تو عزیز مصر نے جب تمام واقعات ثابت ہو گیا، الآن حصل الحق انا راودته عن نفسی، زلیخا نے خود اقرار کر کے بتلا دیا کہ یوسف پاک اور صاف ہے، میں نے ہی ان کو بہکایا تھا، میں نے ہی ان کو پھسلایا تھا، اور میں نے ہی ان سے کو گناہ کی دعوت دی. تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا اور ایک انہیں بڑا عہدہ عطا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اعلان کیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میرا جو نفس ہے، میرا جو دل ہے، یہ بھی مجھے گناہ کا حکم کرتا رہتا ہے، مجھے بہت زیادہ گناہ کا حکم کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جب پروردگار کا میری طرف رحم ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت میری طرف ہوتی ہے تو میں اس وقت گناہوں سے بچا رہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو بھائی جو انہیں کنویں میں ڈال کر کے گئے تھے، اس پورے علاقے کے اندر قحط ہو گیا. وہ تمام بھائی حضرت یوسف کے پاس میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں آئے. پونجی پوری نہیں، حضرت یوسف سے غلہ لینے کے لیے آئے. ان سے یہ کہا کہ ہمارے پاس پونجی تو پوری نہیں ہے، آپ ہمیں غلہ دے دیں، ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کو لوٹا دیں گے. حضرت یوسف نے کہا کہ یوسف کا کیا حال ہے، یوسف کا کیا ہوا؟ تو ان کے جو بھائی تھے ان کو یہ یقین ہونے لگا کہ ہو نہ ہو یہی یوسف ہے. کہنے لگے انک لانت یوسف، لگتا ہے کہ تم ہی یوسف ہو. حضرت یوسف نے کہا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے میرے اوپر اعلان کیا من یتقی ویصبر. حضرت یوسف نے اس وقت بھی اعلان کر کے بتلایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، ویصبر صبر اختیار کرے گا، انہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقیوں کا، ایسے صبر کرنے والے کا اجر کا ضائع نہیں کرتے. حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے جو اپنی بڑائی کی وجہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے نبی کے بیٹے وہ 10 بھی ہیں، نبی کے بیٹے یوسف بھی ہیں، لیکن آج یوسف تخت کے اوپر ہے اور وہ بیٹے فرش کے اوپر کھڑے ہیں. حضرت یوسف دینے والے ہیں، وہ لینے والے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اوپر والا ہاتھ خیر من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. دونوں کے باپ ایک ہیں، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام یہ بلند کیا. جیل میں گئے، کنویں کے اندر گئے، لیکن اس کے باوجود ان کو عزت یہ بخشی گئی کہ وہ آج تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے وہ بھائی جماعت کی جماعت بناتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں پونجی میرے پاس نہیں ہے، مجھے بدلہ دے دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. کہنے کا حاصل یہ ہے جو حضرت یوسف نے وجہ بیان کری ان کے تخت ملنے کی، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کی وجہ بیان کی وہ یہی تھا من یتقی ویصبر، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور صبر اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقیوں کے اور ایسے صابرین کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. تو ضرورت یہ ہے آج بھی ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو. اگر نہیں ہے تو توبہ اور استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اظہار کریں اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں. صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھا ہے کہ صلیبیوں سے جنگ ہے، ان کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ہر وقت ان کو خوف ان کے اوپر ہے، ان کو فکر دامنگیر ہے. اتنے ہی میں معلوم یہ ہو جاتا ہے ایک بحری بیڑا بھی ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے. جب صلاح الدین ایوبی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بیت المقدس جاتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اظہاری کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو آتے ہیں، ان کو ایک بزرگ اللہ والا شخص کے پاس میں جاتے ہیں اور ان سے دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں.
وہ اللہ والا شخص ان کی ماتھے کو دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صلاح الدین جو تم نے اللہ کے سامنے رات کے اندر عاجزی اور اظہاری کی ہے، جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات میں مدد مانگی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا تمہارے خلاف، اللہ تعالیٰ نے اس بحری بیڑے کو یعنی سمندری جو لشکر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کے اس کے اندر اسے غرق کر دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو بنائیں گے، اس کی مشکلات کو آسان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اس کی مدد کریں گے اور دنیاوی تمام کام بھی بنائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک شخص بت پرست ہے، مشرک ہے، کافر ہے، پوری رات شراب کے نشے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اپنے بتوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی تسبیحات پڑھتا ہے اور یا صنم کہہ کر کے پوری رات گزار دیتا ہے۔ ایک مرتبہ صرف زبان سے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے کے اندر یا صنم کے بجائے اس کی زبان سے یا سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مان کیا مانگ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، اے اللہ آپ تو جانتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بت پرست ہے، یہ اپنے بتوں کو پکار رہا ہے، غلطی سے اس کی زبان سے آپ کا نام نکل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب یہ دیتے ہیں فرشتوں، یہ بتوں کو جب پکار رہا تھا تو وہ بتیں جو کانے تھے، وہ اندھے تھے، وہ بہرے تھے، ان کے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں کہ اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے ان مکھی کو بھی اپنے اوپر سے ہٹا سکے اور اس کو بھگا سکے۔ ان بتوں کے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں کہ اس کے جواب کو دے سکیں اور اس کے جو ضرورت ہو اس کو پورا کر سکے۔ اس نے ایک مرتبہ مجھے پکارا ہے جب وہ دھوکے ہی سے کیوں نہ ہو، اگر میں نے اس کو جواب نہ دیتا تو میرے اندر اور ان بتوں کے اندر کیا فرق رہ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ دھوکے ہی سے صحیح، اگر کوئی بندہ نشے ہی میں صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے وائندہ دربار کیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ جب تک کہ آدم کی اولاد کی روحیں ان کے جسم کے اندر باقی رہیں گی اس وقت تک میں آدم کو بہلاتا رہوں گا، آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا اور آدم کی اولاد کو نیک راہ سے ہٹاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جب تک ابن آدم کے جسم کے اندر روح باقی رہے گی، اگر وہ استغفار کرتا رہے گا، اگر وہ توبہ کرتا رہے گا تو میں بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا اور اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے نتیجے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے نتیجے میں اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبادت کے نتیجے میں عطا کرتا ہے۔ ایک مظلوم صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ تہجد کی نماز بہت ہی زیادہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز آپ سے فوت ہو گئی، آپ سے جب فوت ہو گئی تو دوسرے دن جب تہجد کا وقت ہوا دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ والا قسم کا ہے شخص انسان آیا، جبہ پہنا ہوا ہے، امامہ باندھ رکھا ہے اور آ کر کے انہیں بیدار کرتا ہے معاویہ تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ تہجد پڑھ لو۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں تم کون؟ کہنے لگے میں وہی ابلیس ہوں جو رائندہ دربار کیا گیا تھا۔ حضرت معاویہ نے کہا تمہارا جو ڈیوٹی تھی اور تمہارا جو کام تھا وہ تو بہلانے کا تھا، گمراہ کرنے کا تھا، تم مجھے اٹھانے کیسے آ گئے؟ تو کہنے لگا تم اپنا کام کرو، جاؤ جا کے تہجد پڑھ لو، اس سے بات بحث نہ کرو۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ جب تک مجھے بتاؤ گے نہیں بات کیا ہے میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو کہنے لگا کہ کل جب آپ کی تہجد کی نماز چھوٹی تھی تو اس نماز چھوٹنے کی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو استغفار کیا تھا
آپ نے جو توبہ کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو تہجد کی نماز پڑھنے پر ثواب عطا کرتے تھے، تہجد کی نماز چھوٹ گئی، آپ کی توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ آپ کو ثواب عطا کیا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں آپ کو زیادہ ثواب نہ ملے، جو تہجد کا ثواب ہے بس آپ وہی ثواب لے جائیں تہجد پڑھ لے جائیں۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غفلت کی حالت میں پکارے اللہ تعالیٰ جب بھی سنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سے گناہ ہو جائے، بندہ استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی سنتا ہے، اس کی معافی کرتا ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر استغفار کرتے ہو اور سچی اور پکی توبہ کرتے ہو تو توبہ کرنے کے بعد میں توبہ کرنے والا ایسا رہ جاتا ہے گویا کہ اس نے آج تک گناہ ہی نہ کیا۔ لیکن توبہ کیسی ہونا چاہیے؟ توبہ کیسی ہونا چاہیے؟ میں نے شروع کے اندر آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو پروردگار اعلیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ سچی اور پکی توبہ کیسے کہتے ہیں؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں توبہ کے اندر ہو۔ جس چیز کے بارے میں توبہ کر رہا ہے، نمبر 1 اس کے اوپر نادم اور پریشان ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، واقعتاً یہ گناہ تھا، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اس گناہ کو اس وقت میں چھوڑ دے، جس بھی گناہ کے بارے میں توبہ کر رہا ہے اس وقت میں اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور نمبر 3 آئندہ کے بارے میں یہ عزم مصمم کر لے کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ مثلاً حرام مال استعمال کر رہا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، توبہ کرنے آیا تو سب سے پہلے دل کے اندر نادم اور پریشان ہو کہ یہ جو میں حرام لقمہ کھا رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ پریشان ہو اور نادم ہو اور شرمندہ ہو۔ نمبر 2 اس حرام کھانے کو چھوڑ دے اور حرام کھانے سے باز آ جائے۔ نمبر 3 پھر اس حرام کھانے سے بالکل عزم مصمم کر لے کہ آئندہ کبھی بھی حرام نہیں کھائیں گے۔ یہ ہے سچی اور پکی توبہ۔ اگر کوئی بندہ ان تینوں شرائط کے ساتھ میں توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو کہا جائے گا کہ یہ سچی اور پکی توبہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یدخلکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جس دن کوئی رسوا نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص بولنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو صلہ عطا فرمائیں گے اور ایسے شخص کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر یہ توجہ دلائی ہے کہ اے ایمان والوں جو گناہ ہو جائیں، جو استغفار ہو جائیں، ان سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے استغفار کر کے یہ صاف طور پر بتا دیا کہ انسان ہے، انسان کو بنا ہی اس لیے رہا ہوں کہ اس سے گناہ بھی ہوں گے، لیکن گناہ کرنے کے بعد میں فوراً چاہیے یہ کہ توبہ ہو جائے، پھر توبہ ٹوٹ جائے، گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر دے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بات ہے کہ اگر 100 بار تم توبہ کر چکو اور پھر تمہاری توبہ ٹوٹ جائے، پھر بھی بات آ جاؤ، پھر توبہ کرو، پھر استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ جب تک جسم کے اندر روح باقی رہے گی اس وقت تک اگر بندہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں۔ تو اس وقت ختم قرآن پاک کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم یہ ہے